وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج نئی صورت ہے الطلاق، اس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ سورہ الطلاق، اس کا تعارف جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر آیات ہیں 12 اور رکوع 2۔ تو پہلا جو رکوع ہے اس کے اندر ہیں 7 آیات، اور دوسرے رکوع کے اندر کتنی ہو گئیں؟ 5 آیات۔ پہلی جو 7 آیات آتی ہیں وہ طلاق کی ہیں، کہ طلاق آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم 2 صورتیں پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے اندر ہم نے پڑھا تھا طلاق کے بارے میں، یاد ہے؟ جی سر۔ اور پھر سورۃ الاحزاب، احزاب کے اندر آیا تھا۔ ہاں جی، میں کر لیتا ہوں اس کو، بعد میں دیکھ لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ وہ ہماری آیات سامنے رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بعد میں پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ انشاءاللہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کر سکتے ہیں جی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بھئی 12 آیات ہیں، 7 2 رکوع ہیں، ایک رکوع کے اندر 7 آیات ہیں جو پہلا رکوع ہے، اور اس کے اندر طلاق کے مسائل ہیں۔ یہ تقریباً سمجھیں گے کہ 2 مسئلے اس کے اندر آئیں گے، باقی جو چیزیں ہیں 4 قسم کی طلاقیں وہ پہلے آ چکی ہیں۔ تو پوری طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، وہ 6 قسم کی چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے 2 اس کے اندر آئیں گی، 4 پہلے آ چکی ہیں، اور کسی چیز کا کی اعادہ بھی ہوگا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ سورۃ البقرہ پھر سورۃ الاحزاب، اس کے اندر طلاق کے بارے میں مسائل آئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو 7 آیات ہیں یہ ملا لیں تو یہ پورا ایک طلاق کے آئلی قوانین جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح، ٹھیک ہوگا سر۔ اچھا، باقی 5 آیات رہ گئیں۔ ان 5 آیات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے احکامات دیے ہیں طلاق کے بارے میں یا اس کے علاوہ کتاب کے اندر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی صورت میں اس کو کر کے دکھایا، اب اس کی نافرمانی کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ نافرمانی کا انجام جہنم، اللہ کی ناراضگی، اور اگر اس کے فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دے گا اور اپنی رضا بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گیا کہ خلاصہ اس کا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو صورت ہے اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے آ رہے ہیں، جیسے میں پڑھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوا، آگے کیا ہے؟ ہن، فطلقوہن لعدتہن۔ یہ جو ہن الفاظ ہیں یہ ابھی ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ابھی کچھ یہاں چلو اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدہ
واتقوا اللہ ربکم. اب اس کو تو غور سے سننا ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، اور آگے لفظ آ رہا ہے ولا یخرجن، نون آ رہا ہے یہاں. تو میں نے آپ کو ہننا بتانا ہے، اور یہ جو ایرو ذرا لگائیں جی یخرجن، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا کیسر بھائی. یہ والا یخرج، آپ نون آخر جو ہے اس کو ذرا بتائیں. یہ دو چیزیں ہم نے جلدی جلدی دیکھنی ہے چارٹ پر. اوپر جو ہننا ہے اس کو دیکھیے گا کہ یہ ضمیر ہے اور یہ آخر میں آئی ہے. اس کو اگر مشکل بنائیں گے تو ہم کہیں گے اب مشکل بناتے ہی نہیں ہیں. یہ ضمیر ہے کسی فعل کے آخر میں آتی ہے تو یہ بن جائے گا مفعول. کیا بن جائے گا؟ مفعول. لیکن یہ ہے کیا ہننا؟ یہ جو کیا نام ہے سہیب ہیں، سہیب ہمیں بیٹا بتائیں گے کہ ہننا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ او مؤنث. جی اچھا آپ سنیں، لگائیں جی ذرا اپنا چارٹ. جی اب یہ نیچے والا اوپر والی ضمیر جو ہے اس کا نام ہے وہ والا منفصل. اب بڑا مشکل نام ہے. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ منفصل. اب یہ اپنا دیکھ کے ہی نہ تو آدمی گھبرا جاتا ہے. گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جو کہ بھی لوگ اگر منفصل کہیں گے تو ہمیں پتا ہوگا. مطلب ہے کہ یہ شروع میں آتی ہے یا اسم کے طور پر آئے گی اور اس کی آگے خبر آئے گی، یا یہ فاعل کے طور پر آئے گی اور آگے اس کا فعل آئے گا. نیچے والا ذرا دکھائیں جی جو ہم نے ابھی پڑھنا ہے، وہ ہے آخر میں آنے والی ضمیر جس کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں. یہ متصلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن آخر میں ہوتی ہے. یہ یا تو کسی اسم کے ساتھ ہوتی ہے جی، جیسا مثلا ابھی میں کہتا ہوں کتاب ہن، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان عورتوں کی کتاب. ہاں اب دو آپ کو تو پتا ہے ان عورتوں کی. اب جو میرے ماشاءاللہ دونوں شہزادے ہیں نئے، ان کو دیکھنا ہے. اب ہے جی کتاب ہو، ذرا اشارہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں جی کہ کتاب ہو، یہ والا کتاب ہو کا مطلب ہوگا اس کی کتاب. میں ابھی اسم ساتھ لگا رہا ہوں، جلدی جلدی کر لوں گا، وقت زیادہ نہیں لوں گا. کتاب ہو اس کی کتاب. اور آگے کریں دو کی کتاب ہما، کیا ترجمہ کریں گے کتاب ہما؟ ان دونوں کی کتاب. ان دو مردوں کی کتاب. کتاب ہوا ہے اس مرد کی یا اس مذکر کی کتاب. کتاب ہما ان دو مذکر کی یا ان دو مردوں کی کتاب. اور کتاب ہم ہوگا ان سب مردوں کی کتاب. تو پتہ کیا چلا کہ ہم آتا ہے جمع کے لیے اور وہ مذکر ہوتا ہے. یہ مجھے بتانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ نیچے آ جاتے ہیں. کتاب ہا، اب اس کا مطلب ہوگا اس مؤنث کی کتاب، اس عورت کی کتاب، اس مؤنث کی کتاب. اب ہما بھی مؤنث کے لیے آئے گا، مذکر کے لیے بھی آتا ہے کتاب ہما، لیکن اس کی پہچان یہ ہوگی کہ پیچھے کوئی دو عورتوں کا ذکر ہوگا تو پھر ہما آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دو عورتوں کی چیز ہے. اب جو اصل لفظ ہمارا آ رہا ہے سورہ طلاق کے اندر یہ ہے ہن، ہا کی جمع بن گئی ہن. ہن کا مطلب ہے ان عورتوں کی یا ان عورتوں کو. میں یہاں ہی کر کے ہن کے ساتھ کتاب ہن، ان عورتوں کی کتاب. تخرجوہن ولا تخرجوہن، مطلب ہوگا تم ان عورتوں کو نہ نکالو. جی اب حرف اس سے پہلے آ جائے گا تو یہ پیش جو ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی من ہن بہن،
یہ لفظ آ جائیں گے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ ہننا مفعول کے طور پر آئے گی. یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں مضارع کی طرف. مضارع کا ذرا چارٹ لگائیے گا جی، اور ہمیں اس لیے کہ وہاں بڑی اہم چیز ہے یہ. آج جتنی دیر میں آپ وہ نشان لگا مضارع کا چارٹ لگاتے ہیں تو ہم ساتھیوں سے ایک بات کرتے ہیں. اب یہ جو نون آخر میں مؤنث والا آئے گا، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ سورہ نساء میں آیا، سورہ نور کے اندر آیا، اور سورہ احزاب کے اندر بھی آیا. تو کیسر بھائی ہے آپ کے پاس وہ مضارع کا چارٹ؟ جی وہاں بھی. ہاں جی یہاں اسی کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوپر دیکھ لیتے ہیں اوپر والا. ایک تو یہ ہے کہ سجدہ یہ ماضی ہے. سجدہ ان دو نے سجدہ کیا. سجدو واو الف ان سب نے سجدہ کیا. اور سجدت کا ترجمہ کریں اس عورت نے سجدہ کیا. اس عورت نے سجدہ کیا. سجدتا کا ترجمہ کریں ان دو عورتوں نے سجدہ کیا. ان دو عورتوں نے سجدہ کیا. تو اب آگے کیا آ رہا ہے؟ سجدنا. سجدنا. سجدنا نہیں، سجدنا یہ لفظ کہنا ہے. سجدنا. سجدنا سجدنا. مطلب کیا ہوگا؟ سجدنا ان سب نے. سب عورتیں سجدہ ان کیا. سب عورتوں نے سجدہ کیا. ماضی کے لیے ہے، نون ہے یہاں. سجدنا یہ ایک لفظ آئے گا ان 7 آیات کے اندر جو ہم پڑھنے لگے ہیں. نون ہوگا لیکن اس کے اب آگے آئے گا نون، لیکن جو زیادہ آئے گا وہ نیچے لفظ آ رہا ہے. نیچے ذرا جی کریں. اب وہ یسجدو تو نہیں پڑھ پائے، اب ہم یفعلو سے کرتے ہیں. یفعلو، یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. یفعلو کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ کام کرتا ہے یا کرے گا. یفعلانی آنی ترجمہ کیا ہوا؟ دو مرد کام کرتے. دو مردوں نے وہ کام کیا. دو مرد کرتے ہیں. کام کرتے ہیں. کرتے کیا نہیں، کرتے ہیں یا کریں گے. کریں. کرتے ہیں یا کریں گے، یہی مضارع ہے. آگے کیا لفظ آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیسر بھائی آپ ذرا یفعلون. پڑھ جائیں. جی یفعلون. اب یہ ذرا اچھے طریقے سے یفعلون واو ہے، واو نون جمع کی نشانی ہوتی ہے مذکر کی. کیا مطلب ہوگا یفعلون؟ وہ سب مرد کرتے ہیں. کام کرتے ہیں. وہ سب مرد، وہ سب مذکر کام کرتے ہیں. اب جو سکھانا ہے وہ لائن آ رہی ہے نیچے مؤنث والی. تفعلو ترجمہ ہوگا تو مؤنث کہیں جی وہ مؤنث کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور نیچے بھی تفعلو ہے. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ہوگا تو. وہ تب آئے گا کہ جب اس تفعلو اس کے ساتھ عورت کا ذکر ہوگا. تفعلو تو تب تفعلو اوپر والا جو ہے مؤنث والا یہ تے مؤنث کی ہے. تفعلو کا مطلب ہوگا وہ عورت کام کرتی ہے. تفعلو جی یہ والا تفعلو. اب اس کی جمع بنائیں. تفعلان. تفعلان کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ دو عورتیں کام کرتی وہ دو ہیں یا عورتیں کرتے کام ہیں. کرتی ہیں. اب ہمارا سبق آ گیا. اب کیا آ رہا ہے؟ یفعلنا. یہ آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے. یہ آ رہی ہے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ آتی ہے مذکر کے ساتھ، اور یہاں جو سکھانا یہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے آئے گی لیکن اس کی نشانی ہوگی نون. یفعلنا یہ یاد رہے گا. یفعلنا ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہتا ہوں مطلب کیا ہوگا یفعلنا؟ وہ سب عورتیں کام کرتی ہیں. وہ سب عورتیں کام کرتی ہیں یا وہ سب عورتیں کام کریں گی. نون کے اوپر ذرا جی اس راؤنڈ لگائیں. نون والا اس کو کہتے ہیں نون عورت والا.
नून निस्वा, इसको क्या कहते हैं? नून निस्वा। निस्वा। और इससे पहले ये होगा और आगे नून जो है उससे हम पता करेंगे कि ये जमा के लिए है और मुअन्नस के लिए है। ये जनाब हमारा हो गया सबक, और जो इस सूरत में आएगा। आइए आप सूरत पढ़ते हैं। सूरह तलाक। अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे जी, बहुत अच्छा किया जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे। लेकिन सूरह तलाक अभी पढ़ने से पहले एक हदीस पढ़ लेते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू दाऊद में भी है और भी जगहों पर है। तलाक के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह की हिलाल की हुई चीजों में से जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है वो तलाक है। वो क्या है? तलाक। तलाक और अल्लाह को क्या है? ये नापसंद। नापसंद। नापसंद है। हराम या हलाल है? हलाल। हलाल। हलाल है। तो पता ये चला कि वक्त जरूरत कर लेना है, लेकिन ये याद में रखना है कि जब वो कहना कि बिल्कुल मरने के करीब आ जाए ना, क्यों जी, ये जब कोई इधर उधर की और सहारा ना हो, उस वक्त तलाक का इरादा करें और तलाक दें। ठीक है जी, ये ये ध्यान में रखना है। क्यों कि अल्लाह ताला को अपना खामद और बीवी, ये ताल्लुक जो एक फैमिली बनाती है, खानदान का बीज है, ये बहुत ज्यादा पसंद है। लिहाजा ये जो तलाक देने के लिए भी आगे जो चीजें आएंगी, ये आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर भी और पीछे भी ये बताया कि जो तलाक दे दी है और उसके बाद भी तलाक देनी कैसे है। पीछे हमने जो तरीका पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि तलाक के लिए तो एक अय्याम मतलब देखना है कि वो कौन कौन से हैं। इंशाल्लाह वो करेंगे कि तलाक अय्याम के दौरान जब जारी हों औरत के, आप तलाक नहीं दे सकते। ठीक हो गया जी? जी जी सर। आप ये साथ कहेंगे तो तब मुझे समझ आएगी कि आपको समझ आ रही जी है। सर। जी 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 सर। तलाक कब देंगे? जब तोहर पाक पाक औरत हो जाएगी और फिर उसके बाद मुबाशरत नहीं करेंगे, तो ये तलाक का वक्त होगा। ये है मतलब तलाक का। मैं इन इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने बात करूंगा, मुमकिन है लंबी हो जाए, लेकिन ये बड़ी अहम चीजें हैं, इस वजह से बता रहे हैं। दूसरी चीज, अभी मैंने क्या बताया आपने डॉक्टर जुल्फकार भाई, आप बताइए। सर एक अयाम के बगैर और एक मुबाशरत नहीं करेंगे। हाँ जी, कि तोहर होगा तो तब तलाक। मुबाशरत, हाँ जी, नहीं होगी तो हम तलाक देंगे। फिर दूसरा जो अल्लाह के यहाँ तरीकाकार है वो ये है कि उस तोहर के अंदर बगैर मुबाशरत किए हुए तलाक देंगे एक दफा, और फिर वो औरत आपके साथ रहेगी, इस दूसरी तलाक तक साथ रहेगी। आप मुझे ये बताइए कि ये काम को हम करते हैं कि भी तलाक भी दें और औरत भी हमारे साथ रहे? नहीं करते। नहीं सर, ये तो करते कोई मुबाशरत नहीं। अब अल्लाह का हुक्म यह है कि उस औरत को आपने साथ रखना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू उमर रदी अल्लाह ताला उनकी बेटी हैं जी, एक तलाक हुई उनको, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहीं और फिर रुजू कर लिया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबिय्यु जो आ रहा है ये उसके लिए है। ठीक है जी। जी सर। और आगे आ रहा है इदा तल्लक तुम, जब तुम सब लोग नबी के अलावा जब तुम तलाक दो अन्निसा औरतों को, तो फतल्लिकू हुन्ना, तो उनको तलाक दो इन वालों के साथ। ले, हाँ जी,
تو ان عورتوں کو ایک باروں کے طلاق ساتھ دو، بیٹا خاموش رہیں، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے۔ اب یہ عدت کتنی ہے یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ اچھا، تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ طلاق ایک پہلی طلاق ہو گئی، اور یہ طلاق رجعی، رجعی کا مطلب ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کیے، آپ اس کو اپنے گھر کے اندر بسا سکتے ہیں۔ پھر اگر پھر بھی تنگ ہے، اب عورت گھر کے اندر ہونی چاہیے، آپ دوسرے طہر پر طلاق دیں گے جی، اور اگر نہیں ہے تو دوسرے مہینے طلاق دیں گے۔ اگر ممکن ہے ایام یاس آ گئے ہوئے ہیں کہ وہ ایام جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ دوسری طلاق دیں گے اس طریقے سے دوسرے مہینے، اور پھر انتظار کریں گے، اور عورت آپ کے ساتھ ہی رہے گی، آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ یا جتنے بھی مومن ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اس کے اندر بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے، پھر تیسری طلاق دیں گے تو یہ طلاق کیا ہوگی؟ بائن۔ بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ رجوع نہیں کر سکتے اس عورت کے ساتھ، اب وہ عورت آپ کے پاس نہیں رہے گی، وہ کسی اور جگہ پر رہے گی، یا اپنے میکے رہے گی، یا ان کا ولی الامر جو ہوا ان کے ساتھ رہے گی، یا جدھر بھی جائے گی وہ وہاں رہے گی۔ اب ان 2 طلاقوں کے اندر اس عورت کا پہننا، اس کا خرچہ جتنا بھی ہے وہ بندے کا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ اچھا، اب جو جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی مختلف حالتیں ہم نے پڑھی پہلے پارے کے اندر، اس کا ذکر کر لیں یا پھر اس کو پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ بعد میں کل کر لیں گے کچھ؟ نہیں بتا دیں سر ساتھ ہی۔ باقی ساتھی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی آپ نے طلاق دی، طلاق، اور وہ بیوہ غیر حاملہ، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بیوہ ہے غیر حاملہ ہے، اس کی عدت بتا رہے ہیں، عدت لعدتہن، عدت کتنی ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ بیوہ ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے ہاں کوئی بچہ بچی پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو اس کی عدت جو ہوگی وہ 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ پہلا ہو گیا جی، یہ جی جی سر۔ بیوہ ہو گئی، خاوند فوت ہو گیا، اور پتہ ہے کہ یہاں حمل نہیں ہے، یا ایام یاس ہیں، یا پھر یہ ہے کہ پتہ ہے کہ وہ ایام سے فارغ ہو کے طہر کر لیا ہے، اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن۔ اب کوئی ایسی ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا، لیکن اس کے فوت ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ عورت کو حمل ہے جو اس صورت کے اندر آئے گا، اب اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ہے کہ جب وہ حمل بچہ پیدا ہو جائے گا، یہی اس کی عدت ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جب بھی بچہ پیدا ہو جائے گا، خواہ وہ اپنا 4 مہینے کا ہے یا پھر یہ ہے کہ 9 مہینے کا ہے، جب بھی وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کی کوئی عدت ایسی نہیں کہ اس کے بعد بھی وہ کرے گی، تو حمل بچے کا پیدا ہو جانا یہ اس کی عدت۔ تیسری چیز، عورت ہے جس کے ساتھ نکاح کیا لیکن اس کے ساتھ ازدواجی تعلق پیدا نہیں ہوا، اس کے ساتھ تعلق پیدا نہیں۔ ازدواجی تعلق پیدا نہیں ہوا ہے، خواہ وہ جوان ہے، بیوہ ہے، متعلقہ ہے، جی؟ اب یہاں میں بھول رہا ہوں جی، لیکن یہ ہے کہ اس کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں، یہ میں دوبارہ دیکھ لوں گا۔ چوتھی چیز کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک عورت، اس کے ایام ہیں، اس کے ایام
اس کے ایام ابھی نہیں آئے، بچی ہے وہ، نابالغ ہے بچی، ایک یہ تو شروع کے ایام ہو گئے، نابالغ ہے، نکاح ہو گیا، اور دوسری طرف دوسری چلو کر دے رہے ہیں کہ کوئی بیماری ہے کہ بھی اس عورت کو ایام آ ہی نہیں رہے، تیسری چیز کہ وہ عورت ہے اور اس عورت کے ایام جو ہیں ایام یاس بن گئے کہ بھئی جب اپنا ایام آنے بند ہو جاتے ہیں اور بعد وہ بوڑھے ہونے کا وقت ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی نیاس اب اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ اس عورت کی عدت ہوگی 3 قمری مہینے، مطلب اگر کر لیں کہ 30 دن کا ہے مہینہ جو کہ ہو سکتا ہے تو 90 دن ہوگی، ورنہ 3 مہینے آپ دے لیں گے قمری تو یہ اس کی عدت ہو جائے گی۔ آگے جی، طلاق دے دی لیکن پتہ ہے کہ بھی اس کو اپنا حمل ہے، اس کا حمل کے اندر طلاق دے دی تو یہ بتایا پہلے بھی کہ وہ حمل جب بچے کی صورت میں دنیا کے اندر آ جائے گا تو یہی اس کی چیز ہے، اور باقی رہ گئی کہ وہ عورت جس کے ایام بھی آ رہے ہیں اور غیر حاملہ ہے، ایام آ رہے ہیں، غیر حاملہ ہے، طلاق اس کو ہو گئی، اس کا آپ کو پتہ ہے ثلاثۃ قروء پہلے پڑھا تھا، کیوں جی؟ اب جی قروء کیا ہے؟ اس کے اندر جو اپنا ہے فقہا وہ یہ بٹے پروفیسر صاحب ہوئے اس ہیں۔ سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک جو چیز آپ شروع کرنے لگے تھے کہ ایک ایسی عورت کی جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہو پائی یا مباشرت نہیں ہو پائی، تو ایسی جی جی، صورت میں پھر اس کی عدت نہیں ہوگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں بھول رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی؟ اب جی میں آخری پہ آ جاتا ہوں کہ ثلاثۃ قروء کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ایام شروع ہو جائیں گے وہاں سے ثلاثۃ قروء آئیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، وہ ثلاثۃ قروء جب ایام ختم ہو جائیں گے، طہر کا، پاکی کا زمانہ آ جائے گا تو وہاں سے وہ شروع ہو جائیں گے، وہ ثلاثۃ قروء ہے، مطلب ہے یہ کچھ دنوں کا فرق بنتا ہے۔ تو یہ تو ہے جی کچھ مسائل ایسے کہ جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو، 49 منٹ ہو گئے ہیں، 10-11 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو آپ پڑھیں جی اس کو، جی جی سر جو پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ڈاکٹر داؤد بھائی آپ ترجمہ کریں گے؟ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ ذرا سنیے گا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آگے کیا ہے؟ اذا طلقتم النساء، جب تم سب لوگ، جب تم سب باقی، جب تم سب مخاطبین، یہ تو ترجمہ کریں گے جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَطَلِّقُوهُنَّ، اب ہنہ آ گیا، تو تم ان عورتوں کو طلاق دو، لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے لیے۔ یہ جو میں نے آپ کو عدت بتائی ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابھی ختم نہیں آیت ہو رہی، ان کی عدت کے لیے فَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، احسو کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، تو تم اس عدت کو احسو گن لیا کرو، گنو، گن لیا کرو نہیں ہے، گنو، شمار کرو۔ اب وہ جب آپ نے طلاق دے دی، اب طلاق دینے کا وقت پتہ چل گیا کہ بھئی وہ اب کب دینی ہے وہ پہلے بتا چکے ہیں جی، تو اس سے وہ شمار کرنی ہے عدت۔ اب احصوا کیا آ گیا ہے؟ جو عرب لوگ تھے وہ کاؤنٹ کرتے تھے 1 2 3، انہیں نہیں آتا تھا، واحد اثنین ثلاثہ یہ آتا تھا لیکن بھول جاتے تھے، زیادہ دن کرنے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے
حصا کہتے ہیں کنکری کو، اور وہ کنکری کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے، لو بھئی یہ 1 درم، یہ 2 درم، یہ 3 درم، تو وہ حصا اسی سے احسو بنا، احسو العدت، کہ تم عدت کو شمار کر لیا کرو، گن لیا کرو۔ آگے کیا ہے جی؟ واتقوا اللہ ربکم، اب یہ واتقوا اللہ کل بھی پڑھا تھا، ایسے ہی ہے، اور یہ تعلق جو ہے یہ جب جوڑا جاتا ہے تو خطبہ نکاح کے اندر 6 دفعہ اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ 6 دفعہ کہتا ہے کہ اب تو میاں بیوی بننے لگے ہو، اس تعلق کو یہاں خیال کے طرح کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں تم الگ ہونے والے ہو طلاق کے اندر، تو یہاں بھی یہ ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، تم نے ایک جگہ پر رہنا ہے، تم مرد اور عورت آدم کی اولاد میں سے ہو، اور ان سے ان کی اپنا زوجہ محترمہ وہ پیدا ہوئی اور ان دونوں میں سے آپ پیدا ہوئے، تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ آگے سنیں، لا تخرجو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا تخرجو، تم نہ نکالو، تم نہ نکالو، تم نہ نکالو ان عورتوں کو، ان اب عورتوں ہو گیا ٹھیک ہے، تم عورتوں کو نہ نکالو۔ اب وہ جو ہے میں بتا رہا تھا کہ فعل اپنا اسم کے حرف کے ساتھ آتی ہے، وہ آ رہا ہے من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے نہ نکالو، کہ یہی گھر جب تم نے طلاق دی ہے، یہ گھر ان کا اتنی دیر رہا ہے تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے، یہ انہی کا گھر تھا، تو تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ آگے کیا ہے؟ یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا، عورت کیا کرے گی؟ اب وہی جو ابھی ہمیں پڑھا تھا، یفعلنا، پڑھا تھا نا، یفعلنا کا مطلب کیا تھا؟ وہ عورتیں کرتی ہیں، وہ عورتیں کرتی ہیں، اور لا نکال دے تو نہیں، ولا یخرجن، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، نہ وہ عورتیں خود نکلیں۔ اب یہ ہے کہ ہر بندے کا مزاج الگ الگ ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ وہ عورتیں یاتینا لے کر آئیں، فاحشۃ مبینہ کوئی واضح بے حیائی، کوئی واضح، اب وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اب ایک طلاق بخاری شریف کے اندر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دی جس کے مختلف نام ہیں، مختلف نام، مطلب اس کا نام جو عموماً آئے گا وہ بنت الجون آئے گا، بنت الجون، یہ جون قبیلہ ہے۔ اس کا کسی جگہ پہ نام آیا ہے اسماء بنت نعمان، کسی جگہ پہ ان کا نام امیمہ لفظ آیا ہے، کئی جگہ پہ امینا آیا ہے۔ ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی، اس کا میں نے نکاح کیا تھا اپنے بھتیجے کے ساتھ، اور بھتیجے کے ساتھ نکاح نہیں ہو پایا، اور وہ متعلقہ وہ ہو گئی ہے، اپنا طلاق شدہ ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے اپنے عقد میں لے لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقد میں لے لیا۔ اب جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا تھا؟ اب وہ عورت وہاں بھی اور یہاں آئی تو اس نے ایک لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور یہ جو ازدواجی تعلقات ہیں اس سے پہلے اس نے لفظ کہا، یہ اپنا اگر نوٹ کرنا ہے تو 5254، 5255، 5256، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے، یہ لفظ جو ہے اعوذ باللہ منکا، یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اب اس عورت نے کہہ دیا اعوذ باللہ من کا، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے دور رہنے کے لیے. یہ جناب اس کو کیا کہیں گے؟ بد زبانی، زبان درازی. اور یہ جو ابھی لفظ پڑا ہے فاحشتن، یہ ضروری نہیں ہے کہ فاحشتن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ زنا اور یہ بڑی چیز ہے. یہ بد زبانی، بد کلامی، یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے. یہ حدیث کے اندر ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سر. اب وقت کم ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا جو میں نے آپ کو 5-2 5-4 سے 5-5 5-6 بتائی ہے بخاری شریف کے اندر، وہ کرنا ہے. 3 اسلام 360 اس کے اندر یہ ہوگی، اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو وہاں دیکھ لیجئے گا. لیکن دوسری جگہوں پر بھی آتی ہے. الا ان یاتین بفاحشہ، مگر یہ کہ وہ کسی مبینہ واضح بے حیائی کے ساتھ آئیں. اب بے حیائی زبان درازی بھی ہے اور بے حیائی اس سے بڑی چیز بھی ہے. فَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، یتعدی، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اور مخاطب کو کہہ رہا ہے لا تدری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معلوم نہیں، تجھے عجیب، لا تدری تو نہیں جانتا. لعل اللہ، اصل میں تھا اللہ، اللہ کی وجہ سے وہ ہو زبر کے اندر آ گیا. لعل اللہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالی یحدث، نئی بات بنا دے، جی نیا سین بنا دے. یحدث حدیث سے نکلا ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، اسی سے یحدث، کہ وہ نئی بات بنا دے. بعد ذالک امرا، اس کام کے بعد، یعنی کہ یہ جو طلاق دے دی ہے اس کے بعد کوئی نئی حالت بنا دے اچھی ہو. اب وقت ہمارے پاس کم ہے، کیا کریں؟ جی نیچے کریں، آپ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جی پڑھ لیا تھا، ترجمہ دوبارہ کر لیں ڈاکٹر صاحب. جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. اور انتہائی مہربان ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، جب تم مسلمان، کر لے بریکٹ میں، عورتوں کو طلاق دو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہ جو پورا جملہ ہے. تو فَطَلَّقُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو طلاق دو، تم ان عورتوں کو طلاق دو، لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے لیے، ان کی عدت کے لیے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور تم اس عدت کو گن لیا کرو، اور تم عدت کو شمار کر لیا کرو. کو ترجمہ خوب شمار بھی ہوا ہے، تم عدت کو شمار کر لیا کرو، گن لیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تم اللہ کا تقوی سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن، تم ان عورتوں کو نہ نکالو، ان کے تم گھروں سے، مرد ان عورتوں کو نہ نکالو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ان عورتوں کے گھروں سے. ولا یخرجن، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، الا، مگر یا سوائے، ان یاتینا بفاحشۃ